السلام علیکم ناظرین خوش آمدید۔ پاکستان کی معیشت ایک بار پھر اہم موڑ پر کھڑی ہے۔ ڈالر کی اونچی اڑان، مہنگائی کا دباؤ اور آئی ایم ایف کے ساتھ جاری سخت مذاکرات آج کی سب سے بڑی خبر یہی ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں تفصیلات کی جانب۔ ناظرین، ہم ڈسکس کرنے والے ہیں پاکستان کی معاشی صورتحال، ڈالر، مہنگائی اور آئی ایم ایف مذاکرات۔ ناظرین، سب سے پہلے بات کرتے ہیں پاکستان کی مجموعی معاشی صورتحال کی۔ معیشت اس وقت مسلسل دباؤ میں ہے، زر مبادلہ کے ذخائر کم ہیں، درآمدی اخراجات بڑھ رہے ہیں اور حکومتی اقتصادی ٹیم غیر معمولی دباؤ میں ہے۔ مالی خسارہ بڑھتا جا رہا ہے اور عالمی مالیاتی ادارے پاکستان سے مزید سخت اصلاحات کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ صورتحال تیزی سے بدل رہی ہے اور عام آدمی کی روزمرہ زندگی براہ راست متاثر ہو رہی ہے۔ ناظرین، ڈالر ریٹ اور کرنسی مارکیٹ کی تازہ ترین صورتحال پر بات کرتے ہیں۔ ناظرین، ڈالر کی قدر میں مسلسل اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ انٹر بینک اور اوپن مارکیٹ دونوں جگہ ڈالر مہنگا ہو رہا ہے۔ اس اضافے کی ایک بڑی وجہ درآمدی دباؤ، کمزور فارن ایکسچینج ریزرو اور مارکیٹ میں غیر یقینی صورتحال ہے۔ کاروباری طبقہ پریشان ہے اور مہنگائی میں اضافے کا براہ راست تعلق بھی ڈالر ہی سے جڑا ہوا ہے۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں مہنگائی کی، جو ہر پاکستانی کا سب سے بڑا مسئلہ بن چکی ہے۔ پیٹرول، بجلی، گیس، آٹا، دالیں، سب ہی چیزیں مہنگی ہو چکی ہیں۔ ہفتہ وار مہنگائی کی شرح میں اضافہ ریکارڈ سطحوں تک پہنچ رہا ہے، یعنی کہ ریکارڈ سطح تک پہنچ چکا ہے۔ ناظرین، عام گھرانے کے بجٹ پر اس مہنگائی نے شدید اثر ڈالا ہے اور تنخواہوں میں اضافہ نہ ہونے کے باعث مشکلات مزید بڑھتی جا رہی ہے۔ ناظرین، حکومت کی جانب سے کئی اقتصادی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ٹیکس اصلاحات، سبسڈی میں کمی، بجلی اور گیس کے نرخوں میں اضافہ، درآمدی پالیسیوں میں تبدیلی۔ حکومت کا دعویٰ ہے کہ یہ اقدامات معیشت کو مستحکم کرنے کے لیے ضروری ہیں، تاہم ناقدین کا کہنا ہے کہ یہ اقدامات عوام پر بوجھ ڈال رہے ہیں اور معاشی بحالی کے ثمرات تاحال نظر نہیں آ رہے۔ ناظرین، اب بڑھتے ہیں سب سے اہم خبر کی طرف۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان مذاکرات انتہائی حساس مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں۔ آئی ایم ایف نے پاکستان پر زور دیا ہے کہ وہ ٹیکس نیٹ وسیع کرے، یعنی کہ بڑھائے، ایکسپینڈ کرے ٹیکس نیٹ کو، توانائی سیکٹر میں اصلاحات کرے اور حکومتی اخراجات کم کرے۔ حکومتی ذرائع کے مطابق پیش رفت ہو رہی ہے، لیکن کئی اہم نکات پر اب بھی سخت بحث جاری ہے۔ پاکستان کو نئے قرض پروگرام کی فوری ضرورت ہے تاکہ معاشی استحکام ممکن ہو سکے۔ ناظرین، اگر پاکستان کی تجارت پر نظر ڈالے تو صورتحال اتنی حوصلہ افزا نہیں ہے۔ درآمدات زیادہ، برآمدات کم ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ تجارتی خسارہ مسلسل بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ ٹیکسٹائل، فارما اور زرعی شعبے کو بجٹ دباؤ کا سامنا ہے، جبکہ صنعتی پیداوار بھی کم ہو رہی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ برآمدات بڑھائے بغیر معیشت مضبوط نہیں ہو سکتی۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں توانائی بحران کی۔
بجلی گیس اور قیمتوں میں اضافہ۔ توانائی کا بحران بھی معیشت کے لیے بہت بڑا چیلنج بن چکا ہے۔ سرکلر ڈیٹ تاریخی سطح پر پہنچ چکا ہے۔ بجلی کے نرخوں میں بار بار اضافہ ہو رہا ہے، جبکہ گیس کی قلت نے صنعتوں کی پیداوار پر منفی اثر ڈالا ہے۔ عام شہری کو بھاری بلوں کا سامنا ہے اور انرجی سیکٹر اصلاحات IMF مذاکرات کا اہم حصہ ہے۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں سرمایہ کاری کی، سی پیک اور عالمی اعتماد کی۔ ناظرین، ایک اور اہم پہلو ہے بیرونی سرمایہ کاری کا۔ سی پیک میں پیش رفت سست روی کا شکار ہے، جبکہ عالمی سرمایہ کار پاکستان کے معاشی حالات کے باعث محتاط رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں۔ حکومت کا کہنا ہے کہ سرمایہ کاری بحال کرنے کے لیے نئی مراعات دی جا رہی ہیں، جبکہ چین کے ساتھ ایک اقتصادی تعاون پر بھی بات چیت جاری ہے۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں پاکستان کے مستقبل کی خطرات یا مواقع کی۔ یہ سوال اہم ہے کہ پاکستان کی معیشت کا مستقبل کیا ہے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ اگر اصلاحات حقیقت میں نافذ ہو جائیں، ٹیکس نیٹ بڑھ جائے، توانائی کے شعبے میں اصلاحات ہوں، حقیقی اصلاحات کی بات کر رہا ہوں میں، حقیقی اصلاحات ہوں، ایک تو ہوتا ہے کہ کاغذاتی اصلاحات وہ نہ ہوں، حقیقی اصلاحات ہوں، اور ماہرین کہتے ہیں کہ اگر اصلاحات اور برآمدات میں اضافہ ہو تو پاکستان کی معیشت دوبارہ کھڑی ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر موجودہ صورتحال برقرار رہی تو آنے والے مہینے مزید مشکل ہو سکتے ہیں۔ ناظرین، اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اختتام کی جانب۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم نے بات کی ڈالر کے بحران کی، مہنگائی کی شدت، IMF مذاکرات، توانائی بحران اور حکومتی پالیسیوں پر۔ صورتحال مشکل ضرور ہے، مگر مستقل مزاجی، مضبوط پالیسیوں اور شفاف فیصلوں سے معاشی استحکام ممکن ہے۔ اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ مزید خبروں کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ ناظرین، میری مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے میرا چینل لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کریں اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ شکریہ ناظرین، اللہ حافظ۔